میرا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جو ماڈرن گھرانوں کے درمیان مذہبی گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ گو کہ مجھے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں دلایا گیا، لیکن مجھے گھر سے نماز، روزے اور اخلاقیات کی تربیت ملتی رہی۔ مجھے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بہن بھائی، محلے دار اور اجنبیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کا سبق ملتا رہا، یہاں تک کہ میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ہر ادارے میں داخلے کے لیے کچھ ہدایات، اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو ہمیں تھما دیے جاتے ہیں۔ یہاں میری زندگی کا ایک نیا باب کھل رہا تھا، لیکن کسی نے مجھے یہ باور نہیں کروایا کہ تم سربراہ بننے جا رہے ہو، تم حاکم کا روپ دھارنے والے ہو، تمہاری ذمہ داریاں بڑھنے لگی ہیں۔ سب مجھے کہتے رہے، تم ابھی بھی بچے ہو، تمہارے ہر معاملے میں بڑوں کا مشورہ نہیں بلکہ فیصلہ ضروری ہے۔ بڑے مجھے سمجھاتے رہے، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اس کو نوکرانی سے زیادہ اہمیت دو گے تو سر پر چڑھ جائے گی۔ بیوی کے ساتھ روب سے پیش آنے کی ترغیب دیتے رہے۔ میں بچہ بن کر وہاں ہاں میں ہاں ملاتا گیا، بیوی کی کسی بات کو اہمیت نہ دی، اور آخر کار وہ بدنصیب گھڑی آ گئی جب بیوی مجھ سے روٹھ کر میکے جا بیٹھی۔ یہاں بھی بڑوں کی انا کام کر گئی، انہوں نے مجھے بیوی کو منانے اور واپس لانے سے روک دیا۔ یوں میرا گھر تباہ ہو گیا، گھر نہیں سکون کہنا چاہیے، سکون تباہ ہو گیا۔ میں نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا۔ ایک دن کتاب میلے میں چلا گیا، اچانک ایک کتاب پر نظر پڑی، ٹائٹل تھا خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ اس چھوٹی سی کتاب کی طرف جا بڑھے۔ کتاب کے نیچے ایک اور کتاب رکھی تھی، تحفہ زوجین۔ میں نے دونوں کتابیں خرید لیں۔ جیسے جیسے کتابیں پڑھتا گیا، جیسے جیسے نبی کریم کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک پڑھتا گیا، محوت ہوتا گیا۔ بیویوں کے حقوق کا انکشاف آج ہوا تھا۔ بڑوں نے دادا دادی، اماں ابا کے حقوق تو بارہا بتائے تھے، لیکن کبھی بیوی کے حقوق کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ ہر تعلق کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ تعلق اس دائرے میں اچھا لگتا ہے۔ والدین کے تعلق کا ایک دائرہ ہے۔ جب ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ فیملی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس فیملی کا سربراہ شوہر ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، شوہر کے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب شریعت نے بیوی کے حقوق متعین کر دیے ہیں تو یہ حقوق ادا کرنے میں کسی بڑے یا کسی چھوٹے کے فیصلوں یا مشوروں کی پابندی کیسی؟ اللہ کے فیصلے سے بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب کی بار میں کسی بڑے کی رائے لیے بغیر اپنی بیوی کو منانے چلا گیا کہ اگر بڑے قرآن و سنت کے خلاف اپنے مفاد، اپنی انا کے فیصلے کریں تو ایسے فیصلوں کو اسلام رد کرتا ہے۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بالکل غصہ نہیں آیا کہ اتنا سا تو اس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ ناراضگی دکھائے۔ آخر میں نے اسے 5 سال تک بڑوں کے فیصلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے ہی دوسرے کمرے میں چل دیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اس نے تڑپ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اسے لے کر گھر جا پہنچا۔ میرے والد شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ گھر کا سربراہ میں ہوں، میری اجازت کے بغیر تم اسے گھر کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا، ابو جی بے شک یہ آپ کا گھر ہے اور اس گھر کے سربراہ بھی آپ ہیں، لیکن اپنی بیوی کا سرپرست میں ہوں، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔